جہاں تک نظر ثانی اپیل کا تعلق ہے، جمعیت علماء اسلام بطور جماعت اپیل داخل نہیں کرے گی، تاہم جمعیت علماء اسلام کے وہ بعض افراد جو اس فیصلے سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں، وہ انفرادی طور پر ہم ان کو اپیل کے حق کے استعمال سے نہیں روک سکیں گے، یہ ان کا حق ہوگا، لیکن بطور جماعت ہم اپیل نہیں کریں گے۔ تو یہ آج کا میں نے مختصر بیان دیا ہے۔ تو مولانا صاحب، اس ساری صورتحال میں آپ جو سیاسی نظام ہے وہ عدم استحکام کی طرف جائے گا اس فیصلے سے، یا اس سے استحکام بھی؟ میں تو حضرت آپ کے سوال سے ذرا آگے بڑھ کے جاؤں گا۔ ہمارا جو سب سے بنیادی سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتخابات پورے ملک پہ مجموعی طور پر دھاندلی زدہ ہیں، بشمول خیبر پختونخوا کے، اور اسی لیے ہم آج ایک بار پھر اس مطالبے کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ السرنو عام انتخابات کرائے جائیں۔ یہ نظام نہیں چل سکا، یہ ملک کی بہتری کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ بجٹ نے آئینہ دکھا دیا ہے ملک کی اقتصادی صورتحال کا، اور انہوں نے ملک کی معیشت کے مستقبل کو اتنا خوفناک بنا دیا ہے کہ ابھی اس کی امپلیمنٹیشن، اس پر عمل درآمد کا آغاز ہی ہو رہا ہے، اور ہر طرف عام آدمی کی چیخیں نکل رہی ہیں، مہنگائی کے حوالے سے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے، اور مختلف حوالوں سے۔ اور پھر مختلف محکموں کو جس طرح وہ تحلیل کر رہے ہیں بغیر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے ہوئے، بغیر کوئی ڈیبیٹ کیے، اس سے جو سرکاری ملازمین متاثر ہو رہے ہیں براہ راست، تو ان کے خاندانوں کا روزگار، ان کا مستقبل، اس کا کیا بنے گا، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ایک ایسا انتخاب ملک میں ہونا چاہیے کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ دور رہے۔ ہمیں امن و امان کے خطروں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں تحفظ نہ دے، ہم ان کا تحفظ نہیں چاہتے جی۔ ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں، عام انتخابات ہوں، اسٹیبلشمنٹ بالکل لا تعلق رہے، لوگ خود ہی اور سیاسی پارٹیاں ان کے ایجنٹ وہ اپنے ووٹ کا تحفظ کرتی ہیں، وہ اپنے بکسوں کا تحفظ کرتی ہیں، اور جب ان کے بس سے باہر نکل جاتی ہیں اور طاقتور قدرتیں انہیں اپنے قبضے میں لیتی ہیں، تو بھی یہی نتیجے نکلتے ہیں جو آج ہمارے سامنے ہے۔